221ویں رات شہرزاد نے کہا، جب صالح، منصور، نقدی اور وہ ہیرا لے کر خالد برمکی کے گھر سے روانہ ہوا تو اس نے منصور کو ایک شعر گاتے سنا اور اس نے اس سے کہا کہ برمکیوں سے زیادہ شریف اور تجھ سے زیادہ ذلیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اب صالح نے منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تجھے موت سے چھڑایا، ہلاکت سے بچایا اور تجھے نجات دے کر تجھ پر احسان کیا۔ اس کے بدلے تو نے نہ ان کا شکریہ ادا کیا، نہ ان کی تعریف کی اور نہ کوئی شریفانہ برتاؤ کیا، بلکہ ان کے احسان کے بدلے یہ شعر پڑھا۔ صالح کا بیان ہے کہ میں نے یہ تمام قصہ جو یحییٰ برمکی اور منصور کے درمیان اور راستے میں پیش آیا تھا ہارون الرشید سے بیان کر دیا اور اسے ساری سرگزشت سنا دی۔ خلیفہ ہارون الرشید کو یحییٰ کی سخاوت اور منصور کی ضلالت اور کمینے پن پر سخت تعجب ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ہیرا یحییٰ بن خالد برمکی کو واپس کر دیا جائے اور کہا کہ جو چیزیں ہم نے اسے عطا کی ہیں ان کا واپس لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب خلیفہ کے پاس سے رخصت ہو کر صالح نے یحییٰ بن خالد کے پاس جا کر منصور کا قصہ اور اس کی ضلالت بیان کی۔ یحییٰ نے کہا کہ اے صالح، جب انسان نادار اور دل آزردہ اور متفکر ہو تو اگر اس سے کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو اسے اس کی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ اس کے دل سے نہیں نکلتی۔ اور اس نے کہا کہ منصور کی باتوں کی وجہ سے اگر تیری دل شکنی ہوئی ہو تو میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں۔ اس پر صالح رو پڑا اور کہنے لگا کہ دنیا تیرے جیسا اور شخص پیدا نہ کرے گی۔ افسوس ہے کہ ایسا شخص جس کی سخاوت تیری سخاوت کی طرح ہو اور خلق تیرے سا، وہ ایک دن زمین کے اندر چھپ جائے گا۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو میں تجھ سے یحییٰ بن خالد کی ایک اور کہانی بیان کرتی ہوں جو کہ ایک جعلی خط سے جڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں، بیان کر۔ شہرزاد نے کہا، بیان کیا جاتا ہے کہ یحییٰ بن خالد اور عبداللہ بن مالک خزائی آپس میں پوشیدہ دشمنی رکھتے تھے مگر اسے ظاہر نہ ہونے دیتے تھے۔ دونوں میں دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ امیر المومنین ہارون الرشید کو عبداللہ بن مالک سے بڑی محبت تھی اور یحییٰ بن خالد اور اس کے بیٹے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ نے امیر المومنین پر جادو کر دیا ہے۔ یہ دشمنی دونوں کے دلوں میں ایک زمانے تک رہی۔ اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہارون الرشید نے عبداللہ بن مالک کو ارمینیا کا والی بنا کر وہاں روانہ کر دیا۔ جب اسے والی ہوئے ایک مدت گزر گئی تو اس کے پاس ایک عراقی گیا۔ وہ بڑا فاضل و ادیب، ذکی اور فہیم تھا، لیکن غریب ہو چکا تھا۔ اس کی دولت ختم ہو چکی تھی اور اس کے حالات ابتر تھے۔ وہ عراقی یحییٰ بن خالد کی طرف سے عبداللہ بن مالک کے نام ایک جعلی خط لکھ کر اس کے پاس ارمینیا پہنچا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر وہ خط اس کے ایک دربان کے حوالے کر دیا۔ دربان نے خط لے کر عبداللہ بن مالک خزائی کو دے دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ خط جعلی ہے اور پھر اس شخص کو اندر بلوایا۔ جب وہ عراقی اس کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے اسے دعا دی اور اس کی مجلس والوں کی تعریف کی۔ عبداللہ بن مالک نے کہا کہ تجھ پر ایسی کیا مصیبت پڑی جو تو اتنی مشقت اٹھا کر ایک جعلی خط لایا؟ مگر اطمینان رکھ، ہم تیری محبت کو رائگاں نہ کریں گے۔ اس شخص نے کہا کہ خدا ہمارے والی کی عمر میں برکت دے۔ اگر میرا آنا تجھ پر گراں گزرا ہے تو اپنے انکار کے لیے کوئی سبب نہ ڈھونڈ،
کیونکہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے اور رزق دینے والا زندہ ہے، اور جو خط میں یحییٰ بن خالد کے پاس سے تیرے نام لایا ہوں اصلی ہے، جعلی نہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے نمائندے کو جو بغداد میں ہے ایک خط لکھتا ہوں اور اسے حکم دیتا ہوں کہ جو خط تو لایا ہے اس کی تحقیق کرے، اگر یہ خط اصلی ہے اور جعلی نہیں تو میں تجھے اپنے کسی صوبے کا حاکم بنا دوں گا، یا اگر تیری مرضی ہوگی تو تجھے 2,00,000 درم گھوڑے اور اصیل اونٹ اور خلعت عطا کروں گا، اور اگر خط جعلی نکلا تو حکم دوں گا کہ تجھے 200 ڈنڈے مارے جائیں اور تیری داڑھی مونڈ ڈالی جائے۔ اس کے بعد عبداللہ نے حکم دیا کہ جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو لے اسے ایک کمرے میں بند رکھا جائے اور اس کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جائیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے نمائندے کے نام بغداد اس مضمون کا خط لکھا کہ میرے پاس ایک شخص ایک خط لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یحییٰ بن خالد کی طرف سے ہے، مگر مجھے اس میں شک ہے۔ تجھے چاہیے کہ فوراً خود جا کر اس خط کے بارے میں تحقیق کر اور مجھے جلد جواب دے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ شخص سچا ہے یا جھوٹا۔ جب بغداد میں عبداللہ بن مالک خزائی کے وکیل کو یہ خط ملا تو وہ فوراً سوار ہو کر یحییٰ بن خالد کے مکان پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ اپنے ندیموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سلام کر کے وہ خط اسے دے دیا۔ خط پڑھ کر یحییٰ بن خالد نے نمائندے سے کہا کہ کل آ کر اس سے جواب لے جائے۔ جب نمائندہ چلا گیا تو یحییٰ نے اپنے ندیموں کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو میری طرف سے ایک جعلی خط لے جا کر میرے دشمن کے ہاتھ میں دے۔ ان میں سے ہر ندیم اپنی اپنی ہانکنے اور طرح طرح کی سزا تجویز کرنے لگا۔ یحییٰ نے کہا کہ تم سب غلطی پر ہو اور تمہاری تجاویز کم ہمتی اور چھچورے پن پر دلالت کرتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ عبداللہ کو امیر المومنین کا قرب حاصل ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ناراض اور آپس میں دشمن ہیں۔ اب خدا نے اس شخص کو میرے اور عبداللہ کے درمیان صلح کا سبب بنایا ہے اور اس کی اس بارے میں مدد کی ہے، اور اسے اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے نفرت کی آگ بجھا دے جو 20 سال سے شعلہ زن ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح کر دے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔